ایک بڑے اہم موضوع پر قرآنی آیات اور حوالہ جات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ موضوع ہے سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے زیادہ عام مسئلہ توحید۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کا معنی کیا ہے جی؟ اللہ کو ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا، نام میں بھی ایک ماننا اور کام میں بھی ایک ماننا۔ یہ چار باتیں آپ یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں توحید کا معنی کیا ہے۔ ذات میں بھی اللہ کو ایک ماننا، صفات میں بھی اللہ کو ایک ماننا، ناموں میں بھی اس کو ایک ماننا اور اس کے کاموں میں بھی اس کو ایک ماننا۔ یہ سمپل سا میں نے معنی بتایا ہے، تفصیل پڑھیں گے تو ساری باتیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ہر خاص و عام کو یاد ہو جانا چاہیے توحید کا یہ معنی۔ میں آج آپ کو جو چیز پڑھانا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی دو بڑی اقسام، یا یوں کہہ لیں توحید کے دو بڑے درجے۔ ایک کا نام ہے ربوبیت اور دوسرے کا نام ہے الوہیت۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ ربوبیت رب سے، رب کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، اسی رب سے ربوبیت یعنی وہ توحید جس میں اس کے رب ہونے کا ذکر ہو۔ اور توحید کا معنی ابھی آپ نے پڑھا کہ اسے ایک ماننا۔ کس میں ایک ماننا؟ ربوبیت میں، کہ رب ہونے میں اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری ہے توحید الوہیت، یہ الہ سے ہے، یعنی الہ ہونے میں اسے ایک ماننا کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی الہ۔ صرف تعارف کروانے کے لیے آپ کو اتنا بتا دوں کہ توحید کے ان دونوں رتبوں میں سے، درجوں میں سے، قسموں میں سے وہ توحید کون سی ہے جس کا مطالبہ اللہ نے کیا، 1,24,000 انبیاء اور رسولوں نے کیا، اترنے والی تمام آسمانی کتابوں نے کیا؟ ان دونوں میں سے وہ کون سی توحید ہے؟ جواب، ان دونوں میں سے وہ توحید الوہیت ہے۔ بولیے کون سی توحید ہے؟ یعنی اللہ کا مطالبہ، نبیوں کا مطالبہ، کتابوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اللہ کو الہ ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ مانو۔ آپ سمجھتے ہیں الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، یعنی مطالبہ پھر یہ ہو گیا کہ اے جن و انس، عبادت میں اللہ کو ایک مانو، چاہے وہ کوئی سی عبادت ہو، چاہے وہ عبادت زبان کی ہو، بدن کی ہو، مال کی ہو یا دل کی ہو،
چاہے وہ عبادت سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، استغاثہ ہو، توکل ہو، قربانی ہو، نذر و منت ہو، کوئی سی عبادت ہو، ہر عبادت میں اللہ کو ایک مانو. یہ ہے توحید الوہیت. اب میں قرآن مجید کے مختلف حوالے آپ کو دکھاؤں گا کہ توحید ربوبیت کیا ہے اور توحید الوہیت کیا ہے. سمپل سمجھیے، توجہ میری طرف کیجیے. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے سارے افعال میں یکتا ہے. جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. یعنی توحید ربوبیت میں اللہ کے افعال، اللہ کے کاموں کی بات ہے. اور توحید الوہیت میں افعال عباد یعنی بندوں کے کاموں کی بات ہے کہ بندے تعظیم اور عبادت کے نام پر جو جو کام بھی کرتے ہیں نا، وہ صرف اللہ اس کا حقدار ہے اور کوئی نہیں. یعنی ایک عام سادہ فرق دماغ میں رکھیے تو یہ ایک مشکل الفاظ جو ہیں آپ کو آسان لگیں گے کہ توحید ربوبیت میں کس کے کام ہوتے ہیں؟ اللہ کے، کہ سارے کام اللہ کرتا ہے. اور توحید الوہیت میں کس کے کام ہوتے ہیں؟ بندوں کے، کہ بندے جو عبادت کے نام پر کام کریں گے وہ صرف اللہ کے لیے کریں گے. اب اگلی بات، توحید ربوبیت اس کے قائلین دنیا کے تمام کفار و مشرکین ہیں، سوائے اکا دکا کہ میں ان کا ذکر آپ کو دکھاتا ہوں. ورنہ ہر دور کا کافر مشرک اللہ کو رب ہونے میں ایک مانتا ہے. یعنی جو کچھ اس کے کرنے کے کام ہے وہ کہتا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. اتنا کچھ مان کر بھی وہ مشرک رہتا ہے جب تک وہ توحید الوہیت کو نہ مانے جو اللہ اور اس کے نبی اور کتابیں منوانا چاہتی ہیں. جتنے تک وہ نہ مانے وہ کبھی موحد نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر آپ صفحہ نکالیں 67. میں توحید ربوبیت سے شروع کر رہا ہوں. سورۃ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے. نیچے سے آپ دیکھیں گے صفحے کے نیچے سے 5ویں لائن ہے. 67 نمبر صفحہ. مشہور آیت ہے، آپ سب کو آتی ہے ویسے بھی زبانی، لیکن اوپر دیکھیے برکت کی نیت سے انگلی رکھیے. قرآن کو چھونا اور مس کرنا بھی نیکی سے خالی نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے. تنزع الملک ممن تشاء، تیرے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے چھین لے. یہ ایک خدائی کام ہے نا، تو یہ اللہ کا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی رات ہوتی ہے نا تو اچانک اس میں دن داخل ہو جاتا ہے اور رات ختم کر دیتا ہے اور دن جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. پھر دن چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر رات داخل ہو جاتی ہے کہ دن ختم ہو جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے. یہ دن اور رات کا بدلنا
یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ بے جان سے جاندار، انڈا بے جان نہیں ہوتا اور اس سے جاندار چوزا نہیں نکل آتا۔ بے جان سے جاندار کو پیدا کرنے والا کون؟ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان سے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ مرغی جاندار ہے اور اسی سے انڈا وہ بے جان ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ یہ ساری ربوبیت کی صفتیں ہیں۔ بولو یہ ساری کون سی ہیں؟ اللہ کے کام بتائے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربوبیت ہوتے ہیں اللہ کے کام، تو یہ اللہ کے کام آپ کے سامنے آ گئے۔ قرآن کی اس آیت نے ثابت کیا کہ یہ سارے اللہ کے کام ہیں، اور مشرکین مکہ ان تمام کاموں میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نکالیے سورۃ النمل صفحہ نمبر 495، دیکھیں ذرا جلدی جلدی کھولتے جائیں، آیتیں بہت ساری ہیں دیکھنے والی۔ 495 صفحہ، بیسواں پارہ پہلا پیج۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، بارشیں برسانے والا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اسی سے سرسبز باغ اگانے والا۔ یعنی اللہ کے کام بتائے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں۔ اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، ہلتی نہیں کہ تمہیں پریشان کرے، ٹکی ہوئی ہے اور تم اس پہ مزے سے رہتے ہو۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کس نے اس کے بیچ سے نہریں بنائی ہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، کس نے پہاڑ بنائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی، ایک طرف سے کھارا پانی ہے، ایک طرف سے میٹھا پانی ہے، ایک طرف سے سفید پانی ہے، ایک طرف سے میلا پانی ہے، ان کے درمیان میں لکیر ہے، ایک سمندر دوسرے میں نہیں، چلتے دونوں مل کر ہیں۔ دنیا میں کئی جگہ پہ یہ منظر پیش آتا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہے۔ اٹک کا جو پل ہے جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے، تو درمیان میں دریا ہے، تو دو دریا ملتے ہیں، ایک طرف سے کابل آ رہا ہے، ایک طرف سے سندھ آ رہا ہے، اور وہ مل کر اس پل کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ بالکل ہم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہاں پڑھتا تھا نوشہرہ میں، اکوڑا خٹک کے آگے پشاور سے پہلے، ہر جمعرات آنا جانا ہوتا تھا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ایک کا پانی صاف ستھرا نیلا ہوتا تھا، دوسرے کا میلا، اور دونوں میں لکیر ہوتی تھی۔ مجال ہے کہ یہاں ادھر کا پانی ادھر مل جائے۔ تو یہ جگہ جگہ اور دنیا میں اور بھی کئی جگہوں پر یہ نظارہ ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے؟ کون ہے جو تکلیف دور کرتا ہے؟ یہ سب اللہ کے کام ہے، بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور کرنا۔ اگلی آیت دیکھیں۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ کون بتاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہواؤں کو کون بھیجتا ہے بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہیں کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اگلی آیت، کون پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ پہلی بار اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسی سے آگے نسل چلا دی، اور اسی مٹی کے خلاصے سے، نطفے سے بار بار انسان کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دیتا ہے؟ سبحان اللہ،
تو یہ پورا صفحہ اس میں اللہ کے بہت سارے کام. بتائیے یہ ساری کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت، رب والی، کہ جس میں اللہ کے کام بتائے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس نبی آئے جس زمانے میں بھی، ان تمام لوگوں نے یہ مانا ہوا تھا، وہ پہلے ہی مانتے تھے کہ یہ سارے کام صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وہ پھر بھی مشرک ہے. اتنا کچھ مان کر لوگ پھر بھی کیا ہیں؟ شرک. اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے موحد کیسے بننا ہے؟ انہوں نے مسلمان سچا کیسے بننا ہے کہ اللہ کو بھی مان کر مشرک، اللہ کے کاموں کو بھی مانتے ہیں پھر بھی مشرک؟ تو یہ موحد کیسے ہوں گے؟ ایک سوال ہے. لیکن میں فی الحال آپ کو آیتیں دکھا رہا ہوں. سورۃ النبا نکالیں، اما یتساءلون، صفحہ نمبر 761، آخری پارہ نکالیں، 761 صفحہ. دوسری لائن دیکھیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ. والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنانے والا اللہ. وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کرنے والا، نر مادہ مذکر مؤنث اللہ. وجعلنا نومکم سباتا، اس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بناتا ہے. تھکے ہوئے ہوتے ہو، سوتے ہو، کیا چیز اس نے بنا دی ہے کہ سونے سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردہ مقرر کیا. اللہ اکبر، یہ ڈھانپ لیتی ہے تمہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو معاش کا وقت قرار دیا، دن میں روشنی ہوتی ہے، کام کاج کرتے ہو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنانے والا بھی اللہ. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنانے والا بھی اللہ. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار می برسانے والا بھی اللہ. لنخرج به حبا ونباتا، اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرنے والا بھی اللہ. وجنات الفافا، گھنے گھنے باغ پیدا کرنے والا بھی اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں بھی ایک نقشہ پیش کیا کہ تیرا رب کیا کیا کرتا ہے. تو یہ تو میں نے 2-3 آیتیں ابھی آپ کو دکھائی ہیں. خدا کی قسم قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ کیا کیا کرتا ہے، قرآن ان آیتوں سے بھرا پڑا ہے. جگہ جگہ پہ اللہ نے یہ نقشے کھینچے ہیں. لیکن چلو ایک ضروری آیت ہے، 633 صفحہ نکالیں، 633 سورۃ الشورى 25واں پارہ. یہ میرے پاس جو قرآن ہے اس کے صفحے غلط ہیں. برحال وہ مشہور آیت ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، اس کی صفحے کے درمیان میں آیت ہے، آیت نمبر 49-50. للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی اللہ کی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے تو بے اولاد رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے. تو یہاں اللہ کے کون سے کام بتائے؟ اولاد دینے والا کام، یہ بھی اللہ کا کام ہے. تو مشرکین اس میں بھی اللہ کو اکیلا مانتے تھے، پھر بھی مشرک. اللہ اکبر.
تو یہ ربوبیت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ میں نے کہا تھا اکا دکا کوئی ایک دو کافر دنیا میں گزرے جنہوں نے انکار کیا، اس کا بھی چلو ان کا بھی حال پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 54 نکالیں شروع سے، تیسرا پارہ 54 صفحہ، اس میں ذکر ہے نمرود کا آخری 4 آیتوں میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ شہر بابل کا یہ بادشاہ تھا، اس نے 400 سال حکومت کی، 400 سال، اور یہ خدائی کا دعوے دار تھا، یہ بھی کہتا تھا اللہ رب نہیں میں رب ہوں۔ تو یہ ایک دو ہی گزرے، ایک یہ نمرود اور ایک فرعون، ان کے علاوہ سب مانتے ہیں کہ رب صرف اللہ۔ اب دیکھیں اس کا حال، آخری 4 لائنیں دیکھیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ آگے سے نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، 2 بندے تھے، ان کا قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا، تو اس نے ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا یہ دیکھ، تو کہتا ہے کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، یہ تو میں نے بھی کر دیا، جس نے قتل ہونا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں، خالی الدماغ ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مارنے اور جلانے کا یہ مطلب ہوتا ہے، پیدا کرنا پھر مارنا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک عام فہم دلیل دی جس سے وہ پھر اس کا منہ ہی سیاہ ہو گیا، وہ جواب ہی نہ دے سکا۔ وہ دیکھو دلیل کمال کر دیا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، آپ مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ فبہت الذی کفر، یہ سن کر کافر حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت تو اسے ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہو، اور جو نبی سے جھگڑتا ہو اسے ہدایت کب ملے گی؟ تو یہ ہے جناب نمرود جس نے جھگڑا کیا اللہ کے نبی سے۔ اسی طرح فرعون کا ذکر سورۃ الشعراء میں ہے۔ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ ساری آیتیں میں آپ کو دکھاؤں۔ سورۃ النازعات حافظ سارے پڑھتے ہیں، قال انا ربکم الاعلی، اس نے کیا کہا کہ میں ہوں تمہارا بڑا رب، اللہ نہیں ہے میں رب ہوں۔ تو یہ جھگڑا کیا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ ہو گئی جی توحید ربوبیت کے ساری کائنات میں کام بنانے والا ہر کسی کے اللہ ہے۔ لیکن سنیے، یہ کافر پہلے سے ہی مانتے تھے، کافر یہ سب کچھ پہلے سے ہی مانتے تھے، یہ دیکھ لیں کہ مانتے ہیں پہلے سے۔ سورۃ یونس نکالیں، صفحہ نمبر نکالیں اس کا 274، 274 صفحہ نکالیں، جلدی کریں، بہت اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں میں ابھی۔ صفحے کے درمیان میں آیت نمبر 31 کھڑی ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ ایک سوال، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ ان سے پوچھو کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ 2 سوال، رازق اور مالک۔ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ پوچھئے کہ بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ پوچھئے کہ دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ اب یہ مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور مشرک کیا جواب دے رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ،
یعنی یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ تو خود دیکھ لیجیے اپنی آنکھوں سے کہ قرآن میں اللہ نے صاف بتایا کہ یہ جو ربوبیت والی توحید ہے نا، اللہ کے کاموں والی، اس کو تو مکے کا مشرک بھی مانتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا صرف کون ہے؟ یہ درس سننے والے جو احباب ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بڑے حضرات ہیں یہ میرے سامنے بیٹھا کریں تاکہ مجھے بیان کرنے میں بھی کچھ آسانی ہو اور مزہ بھی آئے۔ یہ بعض اوقات چھوٹے بچے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو توجہ بھی ساری دائیں بائیں ہوتی ہے۔ قرآن نہ بھی ہو آپ کے پاس، پھر بھی سامنے اگر بیٹھے ہیں آپ تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو یہاں بالکل واضح ہے جی کہ توحید ربوبیت میں سب مشرکین اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اب آئیں دوسری توحید پر، توحید الوہیت، کہ بندے جو کام کرتے ہیں عبادت کے، یہ صرف کون، یہ کس کے لیے ہوں گے یہ سارے کام؟ اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 5 نکالی، سورۃ البقرہ، آخری لائن۔ ہاشم پیچھے بیٹھ جاؤ جا کے، جو امی کے پاس چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ دیکھا، یہ ہے توحید کہ جو کچھ تم کرتے ہو عبادت کے نام پر، اعبدوا ربکم، وہ اپنے رب کے لیے کرو۔ کیوں کرو؟ اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ربوبیت کو بنا دیا، کیونکہ رب تم خود مانتے ہو کہ سارے کام اللہ کرتا ہے تمہارے، تو پھر کتنی عقل کے مطابق بات ہے کہ جب وہ سارے کام تمہارے وہ کرتا ہے تو پھر تم اپنے سارے کام کس کے لیے کرو؟ کتنی عقل کے عین مطابق ہے توحید کہ جب سارے کام، ابھی تم نے قرآن میں پڑھا کہ یہ سارے کام تمہارے اللہ کرتا ہے، تو اب اللہ کہتے ہیں جب میں سارے کام تمہارے کرتا ہوں تو پھر تم سارے اپنے عبادت والے کام میرے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اب آگے دلیل میں اللہ نے وہی کام بتائے، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جو تمہارے کام کرتا ہے، تمہیں پیدا جو کیا، والذین من قبلکم، تمہارے باپ داداؤں کو جو پیدا کیا، جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش نہیں بنایا، والسماء بنا، آسمان کو چھت نہیں بنایا، انزل من السماء ماء، آسمان سے می نہیں برساتا، اخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے میوے پیدا نہیں کرتا۔ اور جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو نتیجہ، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو کہ سب کچھ جب اللہ کرتا ہے تو پھر فلا تجعلوا للہ اندادا، میرا تم سے یہی مطالبہ ہے کہ پھر تم بھی اللہ کا شریک کسی کو۔ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے دماغ سے بھی سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، سوائے ضد کے ان کے پاس اور سوائے ضد کے ان کے پاس اور، کیونکہ جس انسان کے کھوپڑی میں تھوڑا سا بھی دماغ اور عقل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، صفحہ نمبر نکالیں 66، دوسری لائن دیکھیں 66 صفحے کی، آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، خود اللہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے، والملائکہ سارے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ علم والے سارے لوگ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، قائمًا بالقسط جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ تو یہاں پہ بھی توحید الوہیت بتائی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ایک اور جگہ دیکھیں، صفحہ نمبر نکالیں 204، اس میں کئی نبیوں کا ذکر ہے، سورۃ اعراف، ایک جگہ پہ ہی 4 نبیوں کا ذکر ہے اکٹھا۔ چوتھی لائن دیکھیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی ان سے کہا اے میری برادری کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دیکھو نبی بھی یہی کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ اللہ کو رب مانو، بلکہ کیا کہتے تھے اللہ کو الہ مانو۔ بولو کیا کہتے تھے اللہ کو رب، تو وہ پہلے ہی مانتے تھے۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیتیں دیکھی، اگلا صفحہ دیکھو، پہلی لائن پڑھو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی توحید الوہیت کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ایک ورق آگے الٹو، صفحے کے رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، چوتھی لائن، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو حضرت صالح نے بھی کہا اے میری قوم عبادت اللہ ہی کی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ الہ صرف اللہ۔ اب دیکھو نا، یہ نبی سارے توحید ربوبیت کی دعوت دے رہے ہیں یا الوہیت کی؟ الوہیت کی۔ اگلا صفحہ ورقہ الٹیں اور دوسری لائن دیکھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین شہر کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ قَالَ، انہوں نے بھی کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا قرآن کی آیتوں میں کہ نبی بھی اسی چیز کی دعوت دیتے تھے کہ تمہارا الہ اکیلا اللہ ہے، یعنی توحید الوہیت نبیوں۔ اب میں یوں کہہ سکتا ہوں اپنی ساری بات کے آخر میں، معزز دوستو توجہ کرو، میری آخری بات ہے۔ اب میں نے آپ کو 2 قسمیں دکھائیں توحید کی، ایک ربوبیت جس میں اللہ کے کاموں کا ذکر تھا، نبیوں نے اس توحید کی دعوت نہیں دی، سارے سمجھ لو کہ نبیوں نے اس توحید کی دعوت، اللہ نے بھی اس توحید کے ماننے کا مطالبہ نہیں کیا، کتابیں بھی اللہ نے جو اتاری ان کتابوں میں بھی ربوبیت والی توحید ماننے کے لیے نہیں کہا۔ آپ جواب دو مجھے، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ پہلے ہی، بولو کیونکہ وہ ربوبیت والی توحید پہلے ہی وہ سارے نبی کیوں آئے، کتابیں کیوں اتری، اللہ کا مطالبہ کیا تھا؟ جواب اللہ کا مطالبہ یہ تھا کہ الوہیت والی توحید مانو، یعنی جب تم یہ سب کچھ مانتے ہو کہ سب کچھ کرتا اللہ ہے تو عبادت بھی اللہ کی کرو نا، یہ ہے نبیوں کا مطالبہ۔ تو پھر میں یوں کہہ سکتا ہوں
کہ توحید ربوبیت یہ توحید خبری ہے، خبری، کہ اس کی تو صرف اللہ نے خبر دی ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یعنی اپنی قدرتوں کو، اپنی طاقتوں کو قرآن میں اللہ اس کی خبریں دیتا گیا ہے، جیسا کہ قرآن بھرا پڑا ہے، میں نے کچھ مقام دکھائے۔ توحید ربوبیت یہ توحید خبری ہے، جبکہ توحید الوہیت یہ توحید طلبی ہے، طلبی یعنی مطالبہ جس کا کیا نا وہ الوہیت والی توحید، توحید طلبی جس کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اب آخر میں مجھے جواب دے دو، وہ ربوبیت ہے یا الوہیت؟ کیا معنی ہے اس کا کہ ہر طرح کی عبادت صرف کس کی کرو؟ یہی وجہ ہے کہ کلمے میں اللہ نے یوں نہیں کہا لا رب الا اللہ، کلمہ اس طرح ہے، کلمہ کس طرح ہے؟ لا، کلمے میں لفظ رب کا ہے کہ الہ کا؟ تو یہیں سے سمجھ جاؤ، اتنی تفصیل جو میں نے کی اس کو ایک نقطے میں سمجھ جاؤ کہ اگر رب والی توحید منوانی ہوتی تو کلمہ ہوتا لا رب الا اللہ، لیکن کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آ گیا، اللہ الہ والی توحید منواتا ہے، اور الہ والی توحید کا معنی یہ ہے ہر طرح کی عبادت ایک اللہ کے لیے۔ آخری میری باتیں ہیں، 2-4 منٹ ہے، توجہ کرو۔ اب میں 2 باتیں کرتا ہوں کہ یہ الہ والی توحید کہ عبادت اللہ کی کرو، یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ ادھر دیکھیے میری طرف۔ کبھی زبان سے ہوتی ہے، جب ہم مشکلوں میں گھر کر غائبانہ اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کر اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مصیبت میں مجبور ہو کر اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ بولو یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال کی لمبی بیماری میں کس کو پکارا؟ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد لینے کے لیے کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے کنارے بیٹھ کر حسبی اللہ کہہ کر کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا گیا تو اس کے بعد بیوی کو ان سے جدا کر دیا گیا، اور وہ 40 سال تک دنیا میں روتے رہے، رب مانتا نہیں تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی پکارا، تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے کرنے کے لیے کس کو پکارا؟ یوسف علیہ السلام نے جیل میں قید ہو کر کس کو پکارا؟ اور میرے نبی نے غزوہ بدر کے موقع پر جب 313 کی چھوٹی سی جماعت تھی اور مقابلے میں 1000 کافر اسلحہ لے کے کھڑا تھا، اس جنگ کے موقع پر میرے نبی نے بھی کس کو پکارا؟ تو یہ عبادت ہے، پکارنا، دعا کرنا اللہ سے، یہ عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو صرف کس کی ہونی چاہیے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یہ پھر ٹھیک کہتے ہیں؟ بولیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو یہ تو ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں یا غوث مدد، یہ تو ان کی عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ پکارنا، مانگنا عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو یہ صرف اللہ سے ہوگی۔ کبھی عبادت بدن سے ہوتی ہے، جس طرح سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بدن کی عبادت بھی کس کی ہوگی؟ تو جو اللہ کے سوا اور پہ جھکتے ہیں درباروں مزاروں پہ، وہ تو پھر عبادت کو قبر پہ کر رہے ہیں، وہ تو غیر اللہ کی عبادت ہو گئی۔ کبھی عبادت مال سے ہوتی ہے، نظر و نیاز دینا۔ یہاں لوگ سرعام کہتے پھرتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، آپ سنتے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ نظر و نیاز عبادت ہے۔ نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت۔ اور جب یہ عبادت ہے تو عبادت صرف کس کی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ میں یہی تو اللہ کا مطالبہ ہے، توحید طلبی یہی ہے کہ اے لوگو عبادت اللہ کی کرو۔ تو عبادت، نظر و نیاز عبادت ہے، پکار عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، توکل رکھنا عبادت ہے، استغاثہ کرنا عبادت ہے، استعانت یعنی مدد مانگنا عبادت ہے۔ یہ ساری جتنی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے کرو۔ سارے نبیوں کا یہی مطالبہ تھا، میرے رب کا یہی مطالبہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا یہی مطالبہ ہے۔ الغرض، توحید کی 2 قسمیں ہیں،
ربوبیت اور الوہیت۔ ربوبیت کی صرف خبر دی ہے قرآن میں تاکہ لوگوں کو اللہ کی ذات کی پہچان ہو جائے۔ اصل جو مطالبہ ہے وہ الوہیت کا ہے کہ لوگوں جب یہ پہچانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو پھر یہ کرتے کیوں نہیں ہو کہ ہر طرح کی عبادت بھی اسی کے لیے۔ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔